کہ یہ کون لوگ ہیں، بس جتنی اجازت ہے اتنا ہم بتا دیتے ہیں کہ ایک لٹا ہوا قافلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغی لوگ ہیں کہ وقت کا حکمران ہے یزید، وہ بادشاہ ہے، اس کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی تھی، لہذا اس بغاوت جو ہے اسے کچل دیا گیا ہے اور اس سازش کو ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ خاتون جو ہے اس نے پوچھا ان خواتین سے کہ تمہاری سربراہ کون ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ صاحبہ، جن کا اصل نام زینب ہے لیکن انہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے، وہ سیرت، اخلاق، کردار، اعمال میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا عین عکس جمیل معلوم ہوتی تھی، اس لیے انہیں ثانی زہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے پاس وہ بوڑھی عورت گئی اور اس نے جا کے افسوس کا اظہار کیا کہ میں تمہاری حالت دیکھ کر پریشان ہوں، تمہارے چہرے بتاتے ہیں کہ تم نے کئی روز سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، فاقہ، بھوک اور پیاس تمہارے جسم اور تمہارے چہروں سے عیاں ہے۔ اس نے کہا یہ میں تمہاری خدمت کے لیے کچھ دودھ لے کے آئی ہوں، کچھ کھجوریں لے کے آئی ہوں، یہ چادریں ہیں تمہارے یہاں بچھا لو اور ان پہ رات گزار لو۔ سیدہ زینب جو پہلے ہی غم صدمے سے پہلے ہی نڈھال تھی، آپ کے دل پر اور مزاج پر اور طبیعت پر ایک گہرا اثر ہوا کہ کربلا سے لے کر یہاں تک ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں، بلکہ ظلم کی داستان ہی رقم کی جاتی رہی ہر لمحے۔ تو یہ اتنی ہماری ہمدرد اور غم گسار عورت کون ہے؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے کہ اتنے تحائف لے کے آ گئی؟ آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون لوگ ہیں، لیکن میں نے آپ کی حالت کو دیکھا تو میں نے کہا یہ لوگ کئی روز سے نہ انہوں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، صدمے اور غم سے نڈال ہیں، اس لیے آپ کی تواضع کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان، کچھ لباس، کپڑے بھی لے آئی کہ اگر ضرورت ہو تو یہ استعمال کر لیں۔ ثانی زہرا حضرت سیدہ زینب نے پوچھا کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے یہ ہمدردی کیسے پیدا ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون لوگ ہیں، میں تو اپنی مالکہ کی میں نے نصیحت پہ عمل کیا ہے، میں نے اپنی مالکہ کی نصیحت پہ عمل کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اور میرا خامد ہم محنت مزدوری کرنے کے لیے ایک عرصہ تک حجاز مقدس میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے مدینہ منورہ، ہم وہاں میاں بیوی کام کرنے کے لیے گئے تھے، میرا خامد محنت مزدوری کرتا تھا، میں کسی گھر میں برتن دھوتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، کام کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، تو کئی عرصے تک میں نے وہاں محنت مزدوری کی، اور جب ہم نے 4 آنے کما لیے تو میرے خامد نے مشورہ کیا کہ جو کمائی ہم نے کی ہے واپس چلتے ہیں، دمشق میں جا کر کوئی کاروبار شروع کر لیں گے تاکہ ہمارا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ میں نے اپنی مالکہ سے اجازت لی کہ اب مجھے فارغ کر دیں، تو میری مالکہ نے مجھے
اچھی خاصی رقم مجھے دی، مختلف تحائف دیے، بہت سا سامان مجھے تحفے میں دے کر میری مالکہ نے مجھے فارغ کیا۔ اور جب میں نکلنے لگی تو میں نے اپنی مالکہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، میں نے ایک عرصہ آپ کی خدمت میں گزارا ہے، تو مجھے ایسا کوئی نصیحت کر دیں جس سے میری زندگی بہتر ہو جائے، میرے معاملات اچھے رہیں۔ تو میری مالکہ نے کہا کہ زندگی میں کبھی کوئی مسافر اور خستہ حال لٹے پٹے لوگ تمہیں مل جائیں تو ان کی خدمت کر دینا، ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے دینا، کوئی ان کی ضرورت ہو تو اس کو پورا کر دینا۔ آپ نے پوچھا تیری مالکن کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا جس گھر میں میں کام کرتی تھی گھر کے مالک کا نام علی المرتضیٰ تھا، اور ان کی بیوی جو تھی، گھر والی جو تھی، ان کا نام فاطمۃ الزہرا تھا۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ سیدہ عالم ثانی زہرا پہ کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ گہری نظر سے اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر پوچھتی ہیں کیا ان کے بچے بھی تھے؟ جہاں تو کام کرتی تھی ان کے بچے بھی تھے؟ تو اس نے کہا ہاں، ایک بیٹا تھا بڑا جس کا نام حسن مجتبیٰ تھا، اور ایک چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام تھا حسین، اور ایک ان کی ہمشیرہ تھی اس کا نام تھا زینب۔ وہ چھوٹے چھوٹے تھے۔ جب میں نے کام چھوڑا میں دمشق میں آ گئی تو میں ان بچوں کو کھلایا کرتی تھی، وہ کھیلا کرتے تھے میرے ساتھ۔ سیدہ زینب پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کی بات سن کر سیدہ زینب ان سے پوچھتی رہیں کہ مجھے ان کے کوئی حالات بتاؤ، کچھ واقعات بتاؤ۔ جب وہ بتا چکی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا وہ زینب میں ہی ہوں جسے تو اٹھا کے کھیلا کرتی تھی۔ اس عورت پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے کہا آپ سیدہ زینب ہیں؟ فرمایا ہاں میں سیدہ زینب ہوں۔ یہ آپ کا میں کیا حال دیکھ رہی ہوں؟ تو آپ کے بھائی ایک حسن ہوتے تھے، وہ کدھر ہیں؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ بھائی حسن کو تو زہر دے دیا گیا، ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ کہا ان کے جو چھوٹے بھائی تھے وہ حسین کیا کام کرتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ تو امام علی مقام کا کٹا ہوا سر دیوار کے ساتھ نیزے پہ لٹکا کر دیوار سے لگایا گیا تھا۔ سیدہ زینب نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا ھذا رأس الحسین، یہ سر جو نظر آ رہا ہے یہ حسین کا سر ہے۔ اس عورت نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش کیا ہوئی کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی کہ ان مقدس ہستیوں کا یہ حشر میں دیکھ رہی ہوں۔ سیدہ زینب اور امام زین العابدین اس خاتون کے انتقال پر دونوں نے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ اس خاتون نے پردیس میں مسافری میں ہماری غم اور الم کی گھڑیوں اور ساعتوں میں ہمارے ساتھ جو ہمدردی کی ہے، ہمارے ساتھ جو محبت و مودت و پیار کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی میں صدمے سے نڈال ہو کر اس کی روح پرواز کر گئی، باری تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر پیارے نبی کریم کے گھرانے کے ساتھ کرنا۔ یہ وہ خاتون تھی۔ رات کو یہ قافلہ ٹھہرا، صبح یزید کے پاس لے جایا گیا۔ پچھلے خطابات میں آپ سن چکے ہیں کہ یزید ایک ظالم، جابر،
فاسق، فاجر اور آمر حکمران تھا، بادشاہ تھا وہ، اور یہ وہ بد نصیب شخص تھا جس نے ملوکیت کو انتہا تک پہنچایا۔ اس کے زمانے میں شراب سر عام لوگ پیتے تھے، زنا کے اڈے قائم ہو چکے تھے، یہاں تک کہ قمار بازی، ہر برائی، ہر بدی، ہر فسق اسے رواج دیا گیا تھا، نماز کی پابندی کو اٹھا لیا گیا تھا، اور اللہ کی حدوں کو، شریعت مطہرہ کو اس نے پامال کیا تھا۔ عیاش طبیعت کا آدمی تھا، عیاش طبیعت کا۔ 36 سال کے قریب، 35 سال کے قریب تو اس کی عمر تھی جب اقتدار میں آیا تھا۔ تو حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 و امارت الصبیان۔ یا اللہ، میں سن 60 ہجری کے خاتمے اور چھوکروں نوعمر لوگوں کے اقتدار میں آنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سن 60 ہجری آیا تو یہی نوعمر اقتدار پہ قابض ہو گیا، اس نے ملوکیت کو قائم کیا۔ تمام عالم اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یزید جری علی القبائر تھا، اور وہ فاسق و فاجر، آمر اور ظالم حکمران تھا، ظلم کی انتہا کر دی اس نے۔ حضرت نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر تھے، انہیں معزول کر کے ایک خونخوار مزاج کا آدمی ابن مرجانہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا تھا، اور اس کے ذمے یہ کام لگایا تھا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو، اگر بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ انہیں قتل کر دو۔ لہذا یزید نے یہ ذمہ داری سونپی تھی ابن مرجانہ کو۔ عمر بن سعد جو کربلا میں کمانڈر تھا یزیدی فوج کا، انہوں نے یہ ظلم کی انتہا کی، اور یہی لوگ اس قافلے کو لے کر دمشق میں جب پہنچے، صبح یزید کے پاس اس قافلے کو پیش کیا گیا، اور جیسے ہی یزید کے پاس اس لٹے پیٹے قافلے کاروان اہل بیت کو لے جایا گیا، اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہتھکڑیاں۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے لڑکا، یہ کون ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کا نام علی بن حسین ہے، جنہیں آج ہم زین العابدین کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اسے کیوں زندہ چھوڑا ہے، اسے کیوں زندہ چھوڑا، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب ثانی زہرا نے امام زین العابدین کو اپنے کلابے میں لے لیا، وہ کلابے میں لے کر اپنی آغوش میں بٹھا لیا اور بازو میں لے لیا، فرمایا، بدبخت، ابھی بھی تیری پیاس نہیں بجھی؟ تو خونخوار ایسا ظالم کہ سر کاٹ کر بھی تیری انتقام کی آگ ابھی تک نہیں بجھی؟ فرمایا، پہلے مجھے قتل کرو، پھر زین العابدین کی طرف آنا۔ اس آواز سے یزید پہ ایک روب طاری ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے پوچھا، یہ عورتیں جو قیدی ہیں یہ کون ہیں؟ خواتین جنہیں رسیوں میں جکڑا ہے، قیدی ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں۔ یزید نے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ تاریخ طبری پڑھیے، ابن اسیر پڑھیے، البدایہ والنہایہ پڑھیے، تاریخ دمشق پڑھیے، امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء پڑھیے۔ یہ ہے یزید کا کردار۔ اس نے چھڑی لے کر امام حسین کے ہونٹوں پہ ماری، کچوکے لگانے لگا ایسے چھڑی سے، اور پھر امام علی مقام کے دانتوں پہ اس بد نصیب و بدبخت و بدنہاد نے
چھڑیاں ماری۔ حضور کے ایک پیرانہ سالی میں صحابی تھے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہی ہیں جو ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور کو قتل کرنے آئے تھے معاذ اللہ، مگر حضور کا چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا، کہا کہ ان ظالموں نے جو کچھ کہا تھا میں نے محمد عربی کو اس کے برعکس پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں ابو برزہ اسلمی کے یہ لفظ تھے کہ ستیہ ناس ہو ان بغیرتوں کا کہ محمد عربی کے بارے میں کیسی کیسی بکواس کرتے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا ہے تو ان کا چہرہ بتاتا ہے لیس بوجہ کاذبو ہو، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے پھر حضور کا استقبال کیا تھا اور اپنی پگڑی پھاڑ کر جھنڈا بنا لیا تھا ہجرت مدینہ کے حضرت ابو برزہ سے، یہ اب بوڑھے ہو چکے تھے کیونکہ حضور کے وصال کو 50 سال گزر گئے تھے۔ 10 سال حضور مدینہ شریف میں رہے تو 60 سال ابو برزہ اسلمی کو حضور کی غلامی میں ہو گئے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، فرمایا بدبخت یہ وہ ہونٹ ہیں جن پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے، میں نے دیکھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ان پر بوسے دیا کرتے تھے۔ جن دانتوں پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے میں نے دیکھا تھا کہ حضور ان دانتوں پہ بھی بوسے دیا کرتے تھے اور تو ان پہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ اب دیکھیے یزید نے کیا کہا۔ یزید نے کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، مجھے تیرے بڑھاپے کا لحاظ ہے اس لیے تمہیں چھوڑتا ہوں۔ آپ یزید پہ لعنت ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل رہے تھے اور نکلتے نکلتے آپ نے فرمایا لعنت ہو تجھ پر دنیا کے کمینے اور کتے، میرے بڑھاپے کا تجھے لحاظ اور خیال آ گیا لیکن اس بات کا حیا نہیں آیا کہ یہ خون رسول ہیں، یہ نسل رسول ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، تجھے اس بات کا حیا نہ آیا۔ اب یزید بدنہاد اور بدبخت نے امام علی مقام کے سر اقدس کی توہین کی، اور ایک بڑا ہی خطرناک جملہ تھا جو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل نے، ان دونوں نے لکھا۔ یہ یزید کی زبان سے یہ جو جملے اور لفظ نکلے، علامہ ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ کفریہ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی کہا کہ یزید کافر ہے، اور وہ کافر اس جملے کی وجہ سے ان کی تکفیر کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے یزید کی تکفیر کی، اسے کافر قرار دیا۔ وہ جملہ آپ بھی سنیے اور پھر فیصلہ اپنے دل سے کرا لیجیے کہ یزید کیسا شخص تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے سر و سامانی کے عالم نے اللہ نے مدد کی تھی۔ 70 کافر مارے گئے تھے بدر میں، 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو بدر میں یزید کے جو بڑے تھے نا، خاندان کے بڑے لوگ قریش مکہ میں سے، کفار مکہ میں سے 70 چکے کافر مارے گئے تھے۔ ان 70 مرنے والوں میں، مقتولین میں، یزید کے بڑے بھی تھے۔ تو یزید نے ایک جملہ کہا، وہ بڑے غور سے سنیے۔ اس نے کہا کہ میرے بدر میں جو بڑے مارے گئے تھے وہ آج زندہ ہو کر آ جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میں نے ان کے قتل کا بدلہ، میں نے اپنے بڑوں کے قتل کا بدلہ نبی کی اولاد سے کیسے لیا ہے۔ اس نے کہا میں نے بدلہ لے لیا ہے، کام برابر ہو گیا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
یہ ایک ذمہ دار ممبر ہے، ذمہ دار یہ اس مسجد کا اسٹیج ہے۔ امام احمد بن حنبل انہوں نے کہا کہ یہ جملہ ایسا خطرناک ہے جس کی وجہ سے یزید ہاتھ دھو بیٹھا ہے، وہ خارج ہو گیا ہے ایمان سے، اس لیے کہ یہ جملہ کفریہ ہے۔ اس میں اکیلے امام احمد بن حنبل نہیں ہیں، اس میں بہت سے ائمہ کرام ہیں، مجتہدین ہیں، جن میں ایک بڑا نام علامہ ابن حجر مکی شافعی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہم یزید کو کافر کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے تو اپنے بڑوں کے قتل کا بدلہ حسین سے لیا ہے۔ اور ایک اور نام غور سے سن لیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی۔ میں اپنے خطابات میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے حدیث کا علم لے کر آنے والی شخصیت کا نام شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اور ان کا لقب بڑا پیارا ہے۔ کچھ ایسے وجود ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کی اللہ رب العزت ان علاقوں میں ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور اسے وہ مرکز بنا کر پھر وہاں دین کی تبلیغ اور دین کی دعوت اور اللہ کی مخلوق کی اصلاح کے لیے وہ پھر پوری زندگی اپنی اسی کام کے اندر کھپا دیتے ہیں۔ اس ایک وجود کا نام شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے۔ انہیں لقب ملا ہے برکت المصطفیٰ فی الہند، کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھنا ہے تو وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو دیکھ لے۔ اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ اہل حدیث بھی ان کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی انہیں مانتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں شیخ محقق علی الاطلاع، متفق علیہ شخصیت۔ ان کی کتاب ہے اسے تکمیل الایمان۔ تکمیل الایمان میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا یزید کے بارے میں ان کی رائے ذرا دیکھیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کافر فرنگ بھی، کافر فرنگی کافر بھی وہ کام نہ کر سکا جو یزید بدبخت نے کربلا میں کر کے دکھا دیا۔ میں کچھ نہیں کہتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ اپنے دل سے فیصلہ کرائیے اور پوچھئے کہ یزید کیسا آدمی تھا۔ اور یہ تاثر دینا کہ یزید اور حسین کا جھگڑا تھا، یہ تاثر دینا کہ یزید کا اور حسین کا، میں پوچھتا ہوں مجھے بتایا جائے دکان کا جھگڑا تھا، مکان کا جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا، کس چیز کا جھگڑا تھا؟ جو میرے سننے والے ہیں میری بات دل پہ لکھ لو، یہ حسین پاک کا کوئی ذاتی جھگڑا نہ تھا، ذاتی جھگڑا نہ شخصی جھگڑا تھا، یہ تو ایک مارکا تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر واقع کربلا ہونے تک حق اور باطل کے بڑے مارکے ہوئے، جن میں سے دو مارکے تو بڑے ہی معروف ہیں، ایک غزوہ بدر، ایک غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خندق۔ میرے آقا کی ظاہری حیات طیبہ میں کتنے حق اور باطل کے مارکے ہوئے تھے؟ مجھے بتاؤ کیا ابو جہل کا اور حضور کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا؟ جس طرح حق اور باطل کے مارکے ہوتے رہے، اسی طرح میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب تک میری زندگی ہے میں اس بات کا جواب دہ ہوں، میرے پاس دلائل ہیں، براہین ہیں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا یہ شخصی جنگ نہ تھی، یہ جھگڑا نہ تھا ذاتی، بلکہ یہ حق اور باطل کا مارکا تھا۔
دین کی جڑوں کو کاٹا جا رہا تھا، دین کی جڑوں کو، شریعت مطہرہ کو کاٹا جا رہا تھا کہ یزید بدبخت جس کی تعریفیں کرتے لوگ نہیں تھک رہے، جب اس کو موت آئی 39 سال کی عمر میں مرا تھا یزید۔ کتنی عمر؟ 39 سال کی عمر میں اس کو بڑی بری موت مرا۔ اور کتنی دیر یہ حکمران رہا؟ 3.5 سال۔ تو 39 میں سے 3.5 نکالیں تو کتنے بچے؟ ہے جی 35 سال 6 مہینے کی عمر میں تو اقتدار میں آیا تھا، اور اس کے ساتھ 35 سالہ چھوکرے اور لونڈے کا مقابلہ میرے حسین سے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، حضرت امام حسین، حضور کے اہل بیت بھی ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ حضور کا وصال مبارک ہوا تو امام حسین کی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی، کم و بیش 7 سال۔ اب یزید کو اس ہستی کے مقابلے میں لا رہے ہو جو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلتے تھے، جن کو حضور اپنا لعاب دہن چٹاتے تھے، جن کے ہونٹوں کو حضور بوسے دیتے تھے، جن کو رحمت کائنات سونگھتے تھے۔ صحابہ نے کہا تھا حضور ہم اپنے بچوں کو چومتے تو ضرور ہیں، سونگھتے نہیں۔ حضور یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ یہ دونوں حسن اور حسین جب آتے ہیں آپ انہیں چومتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں۔ فرمائیں ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ کیوں چھپاتے ہو؟ یہ کیوں چھپاتے ہو؟ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ریحانتا یا فی الدنیا، فرمایا دنیا والو حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یزید کا سن پیدائش کیا ہے اور جس کے مقابلے میں لا رہے ہو، جس کی تعریفیں کر رہے ہو، یہ پیدا کب ہوا تھا؟ حسین کا سن پیدائش دیکھیے، حضور کی نماز میں حضور سجدے میں ہیں، حسن و حسین اوپر بیٹھ گئے، کیا حضور نے سجدہ طویل نہیں فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گمان ہو گیا کہ حضور کی روح پرواز کر گئی، حضور سجدہ طویل فرما لی۔ سن 25 ہجری میں تو یزید کم وقت پیدا ہوتا ہے، 25 ہجری میں، اور اس کو لا کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ کسی آدمی کا اگر خدا نخواستہ کوئی قتل ہو جائے آپ کے علاقے میں کسی جگہ میں، کوئی قتل ہو جائے، آپ اس سے افسوس کرنے جائیں، کیا کہتے ہیں؟ پھوڑی کہتے ہیں۔ پھوڑی پہ افسوس کرنے جائیں اور جس آدمی کا بیٹا قتل ہوا ہے، آپ پھوڑی پہ جا کے کہیں قاتل بڑا مسلمان ہے، قاتل بڑا نمازی ہے، قاتل بڑا اچھا آدمی ہے، تو ایمان سے بتاؤ اس پہ تعزیت کرنے جا رہے ہو یا اس کے دل پہ بجلیاں گلا رہے ہو؟ وہ جس کا بیٹا قتل ہوا اس سے آپ کہتے ہیں نہیں قاتل جو ہے بڑا مسلمان، ہم سمجھتے ہیں بڑا مسلمان بندہ ہے، بڑا مسلمان بندہ ہے، تو ایمان سے بتاؤ اس کے دل پہ بجلیاں نہیں گزریں گی؟ لوگوں کو کہا کہ شان حسین کے لیے ہم آئے ہیں، اور آؤ عظمت کربلا کا جلسہ و محفل ہے، تعریفیں یزید کی ہو رہی ہیں، تعریفیں یزید کی ہو رہی ہیں۔ وہ بولا حسین کی تعریف کرنے سے میں تکلیف کیا ہے؟ حاضرین محترم، میں اپنے جمعے کے بیان کے آخر میں 3 ایسی باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے شاید محسوس نہیں کیا میں نے کیا کہا ہے، میں نے بہت بڑی بات کی۔ اس کا بیٹا قتل ہو گیا، آپ قاتل کی تعریفیں کر رہے ہیں۔
کیا رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ گنبد خضرا میں رسول اللہ کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ نجف اشرف میں مولا علی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ وہ اکٹھا کیا ہے حسین کی یاد کے لیے ذکر میرے بیٹے کے قاتلوں کا کر رہے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کربلا میں تلوار لے کے تھوڑا ہی گیا تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیوں لگی تھی؟ اس نے خود مارا تھا نواب محمد احمد خان کو، تو پھر کیوں پھانسی لگی؟ جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، جس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ بد نصیبوں میں ہلکا لفظ استعمال کرتا ہوں، میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر۔ بد نصیبوں، یزید کے کہنے سے سب کچھ ہوا۔ نعمان بن بشیر کو معزول کرایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو کون لایا تھا؟ یزید لایا تھا۔ حسین کے سروں پہ چھڑیاں کس نے ماری تھی؟ دانتوں پہ اور لبوں پہ؟ کس نے کہا تھا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے؟ کسی کی ابھی بھی تسلی نہ ہو تو میری آج بات غور سے سن لینا۔ 3 سیاہ کارنامے یزید نے کی۔ 3.5 سال اس کا دور حکومت، دور اقتدار کتنا؟ 3.5 سالوں میں اس نے ایک ہی کام بھی مسلمانوں والا کیا ہو؟ جب مرا تھا جاؤ، یزید جب مرا تھا اس کے بستر کے سرانے شراب کا مشکیزہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے ان کا مسلمان۔ ہم یزید کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، یہ ہے ان کا مسلمان۔ مشکیزہ شراب کا پڑا ہوا ہے۔ جس وقت اس کو موت آئی، ایک ننگی عورت ناچ رہی تھی، گانے گا رہی تھی، اس نے خود شراب پی ہوئی تھی۔ تاریخ تبری پڑھو، ابن اسیر پڑھو، اور پھر دیکھو 61 ہجری میں کربلا میں جو کچھ ہوا۔ ایک سیاہ کارنامہ، 10 محرم جمعے کے دن 61 ہجری میں کربلا میں ذبح کیا، حضور کے خاندان کے بچوں کو ذبح کیا۔ 6 مہینے کے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ جن کے گلے میں تیر ہرملہ نے نشانہ لے کر تیر مارا، سیدھا جا کے حضرت علی اصغر کے گلے میں لگا، جو امام حسین کے بازو میں جا کے لگا۔ غور سے سننا، 63 ہجری میں یزید نے، آپ کہتے ہو مسلمان ہے، یہ ہے تمہارا مسلمان جس نے 12,000 کا لشکر، کتنا؟ 20,000 کی روایت بھی ہے، نوٹ کرو۔ میں ہمیشہ محتاط عدد جو تاریخ میں ہو، روایتیں 2 ہیں، 20,000 کا لشکر اور میں نے کہا چلو 20 نہ صحیح 12 کو مان لو۔ 12,000 بندہ تھوڑا ہوتا ہے۔ 12,000 کا لشکر دمشق سے یزید نے فوج بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ اس نے کہا جاؤ، حسین کی شہادت کے بعد اہل مدینہ، اہل مکہ میرے دشمن ہو گئے، میرے مخالف ہو گئے۔ اس نے اپنے مخالفوں کو کچلنے کے لیے 63 ہجری میں یزید نے 12,000 کا لشکر دے کر مدینہ شریف پر حملہ کیا۔ جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ بات کرے کوئی، میں تیار ہوں۔ 3 دن یزید بدبخت نے کہا کہ اہل مدینہ اور مدینہ 3 دن کے لیے تمہارے لیے حلال ہے۔ جو خوبصورت عورت ہتھے چڑھ جائے اس کی آبرو ریزی کرو، جو رسول اللہ کا صحابی ملے اسے قتل کر دو، اور 3 دن تمہارے لیے جو کچھ مرضی کرو، حرام چیزوں کو میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ یہ مدینہ شریف پر 12,000 کا لشکر 63 ہجری میں حملہ کرتا ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی۔ قبضہ کر لیا یزید کی فوج نے، اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ، پلرز کے ساتھ خچر، گھوڑے اور گدے باندھے۔ ریاض الجنہ میں خچر، گھوڑے، گدے پیشاب اور لید کرتے تھے ریاض الجنہ میں۔
رسول اللہ کے منبر پر لید اور پیشاب کے چھینٹے پڑتے تھے. یزید نے لشکر بھیجا تھا، جاؤ، تاریخ میں اس واقعے کا نام واقعہ حرہ ہے. واقعہ حرہ کیا ہے؟ یزید نے مدینہ شریف پہ چڑھائی کی. 1700 صحابہ تھے، 700 باقی تابعین تھے، انہیں قتل کیا مدینہ شریف. جلیل القدر حضور کے بوڑھے صحابی بے قصور، جن کا قصور ہی کوئی نہیں، گھر بیٹھے ہوئے یزید بدبخت نے قتل کرایا حضور کے صحابہ کا قتل عام. 1700 بندہ صحابی اور تابعی قتل کروایا. 700 عورتوں سے آبروریزی کی گئی. واقعہ حرہ پڑھو. مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، باب الکرامات، اس میں مشہور تابعی حضرت سعید ابن مسیب کی روایت پڑھو. اور 3 دن مدینہ شریف پر اس نے ظلم کی انتہا کر دی. آپ واقعہ کربلا کو لے کر کہتے ہو یزید مسلمان ہے، ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں. تم سمجھو ہمیں تم سے غرض نہیں، ہمیشہ اپنوں کی تعریف کی جاتی ہے، کرو، ہمیں تو کوئی کر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حسین کی سیرت پہ انگشت نمائی مت کر، میرے حضور کے گھرانے پہ انگشت اعتراض مت بلند کر. یہ تو مظلوم گھرانہ ہے، جنگ کرنے کے لیے 6 مہینے کا بچہ لے کے نہیں جاتے، عورتوں کو لے کے نہیں جاتے. یہ تو بدبختوں نے دھوکے سے بلایا، کوفہ میں گھیرے میں لے کے یزید نے معاذ اللہ شہید کرا دیا. 2 کارنامے. تیسرا، جاؤ، میں اسے مختصر کرتا ہوں، میرا جگر پھٹتا ہے جب میں یہ تاریخ میں پڑھتا ہوں. یزید نے مدینہ شریف کو تخت و تاراج کیا، گھروں کو لوٹا، اہل مدینہ کے ساز و سامان کو یزید نے لوٹ لیا. اس نے جو بندے بھیجے تھے قافلہ 12,000 لٹوایا. یزید کے کہنے سے ہوا، اس کے کروانے سے ہوا، اس کے حکم اور آرڈر سے ہوا. یہاں اس نے بس نہیں کی، پھر اس نے رخ کیا مکہ مکرمہ. جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا راستے میں مر گیا، اس پہ قہر الہی نازل ہوا، فالج ہو گیا، مارا گیا، مر گیا فالج کی بیماری سے. یزید کو پتہ چلا کہ میرا کمانڈر جو مدینے پہ حملہ میں نے کروایا وہ مر گیا ہے. اس نے فوراً دوسرے شخص کو، ابن نمیر کو اس نے کمانڈر بنایا. اس نے کہا جاؤ مکے پہ حملہ کرو، میں نے سنا ہے اہل مکہ نے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی ہے، جاؤ انہیں ڈراؤ، دمکاؤ، قتل کرو، بیت اللہ پہ حملہ کر دو. یزیدی لشکر مدینہ شریف سے رخ مکہ شریف کی طرف ہو گیا. جبل ابو قبیس مدینہ شریف مکہ شریف میں ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر یزیدیوں نے منجنیق نصب کی. منجنیق باقاعدہ جبل ابو قبیس پہ منجنیق نصب کر کے، اور وہ یہ مشین ہے، ایک آلہ ہے جس میں پتھر برساتے تھے مغلیہ دور حکومت میں بھی. منجنیق میں پتھر رکھ کے قلعوں پہ حملہ ہوتا تھا. اتنے پتھر برسائے کہ بیت اللہ شریف کی دیواریں گر گئی. اتنی خشت باری کی کہ بیت اللہ کی چھت گر گئی، ستون ٹوٹ گئے. اور پھر ان بدبختوں نے روئی لے کے نا، روں جسے کہتے ہو روئی، اس میں گندک ملا کے اس کو آگ لگا کے آگ کے گوڑے پھینکے بیت اللہ پہ، جس پہ غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی. اور یہ یزید نے کیا. سن 60 ہجری میں اقتدار میں آیا اور 3.5 سال حکومت کر کے دمشق کے اندر مارا گیا. اور جب لوگ اس کی لاش اٹھانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک عورت برہنہ ناچ رہی ہے، گانا کر رہی ہے اور شراب پڑی ہوئی ہے. ایسا بدقماش عیاش جس نے رسول اللہ کے دین کی جڑیں کاٹنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی. اسی لیے میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین.
سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ الا۔ حاضرین محترم، میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا، اپنا ایمان بچاؤ، قبر میں جوتے پڑنے سے بچ جائیں۔ اگر پوچھا گیا کہ وہ ہستی جو جنت کے جوانوں کی سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے رونے پہ حضور بے قرار ہو جاتے تھے، کیسی ہستی پاک ہے، حسن اور حسین، حسن اور جنت کے جوانوں کے سردار، ہما ریحانۃ ایام فی الدنیا۔ حاضرین محترم، صرف یہی دعا کی جا سکتی ہے، اور کیا کہیں کہ یا اللہ جو یزید کے چاہنے والے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، نہ کہا ہے، اس ممبر سے محبت کا پیغام ملتا ہے، لیکن میرے حسین کی عزت پہ حملہ ہو اور حسین کے مقابلے میں یزید کی تعریفیں ہو رہی ہوں تو پھر میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں دعا کروں گا، اللہ یزید کے چاہنے والوں، اس کی تعریف کرنے والوں کا حشر قیامت کے دن یزید کے ساتھ کرنا، اور ہم غلاموں کا حشر حسین پاک کے جھنڈے کے سائے میں کرنا۔ عوام تو کل انام، جو سامنے بیٹھے بدھو لوگوں نے پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہتا، یہ دعا ہے، زندہ رہیں تو حضور کی اہل بیت کی محبت میں زندہ رہیں۔ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے شیخ سعدی نے کیا کہا۔ شیخ سعدی نے کیا کہا؟ مقابلے میں یزیدی آیا تھا نا، تو ہمارے اسلاف کیا کہتے ہوئے، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، کہ بر قول ایماں کنی خاتم، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان عالر۔ شیخ سعدی نے بہت بڑی بات، الہی تجھے زہرا پاک کے پتراں دا واسطہ، بنی فاطمہ، اللہ تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ، اولاد فاطمہ کا واسطہ، جب موت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، بر قول ایمان کنی خاتمہ، واسطہ پیش کرتے ہیں زہرا پاک کی اولاد کا۔ اور پھر اگلی بات بڑی پیاری کی، مالک، اللہ تو مالک ہے، قادر مطلق، چاہے میری دعا قبول فرما چاہے رد فرما، تیری مرضی، لیکن ایک عرض ضرور ہے، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان، میں مرا میرے ہاتھ وچ آل رسول دا دامن ہوئے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ تو ہر نماز کے بعد میں 5 دفعہ پڑھتا ہوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میرے بریلی کے تاجدار نے بھی کہا، کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، جس میں زہرا ہے قلی، حسین اور حسن پھول۔ جن میں آب تطہیر سے پودے جمے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ یزید کی تعریف کر رہے ہیں یا حسین کی تعریف کر رہے ہیں؟ جن میں آب تطہیر سے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور امام احمد رضا کا شجرہ اٹھائی، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے،
حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے۔ خوش نصیب ہو، میں اس مضمون کو آج مکمل کر رہا ہوں، اگلے جمعے سے انشاءاللہ پھر یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی ذی الحجہ کے آخری جمعے سے لے کر آج تک جتنے بھی خطابات جمعہ ہوئے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم حضور کے اصحاب کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے اصحاب کے بھی، حضور کی ازواج کے بھی نیاز مند ہیں، اور حضور کی آل کے بھی اخلاص کیش ہیں۔ ایک ہے اصحاب رسول، ازواج رسول، آل رسول، اولاد رسول۔ تو بھئی یا رسول اللہ کہنے والا خوش نصیب ہے، نہ اصحاب کا گستاخ ہے، نہ آل کا گستاخ ہے، نہ ازواج کا گستاخ ہے۔ الحمدللہ۔ ہاں، ہم اصحاب کے بھی غلام، ازواج کے بھی غلام، آل رسول کے بھی غلام، اولاد رسول کے بھی غلام۔ وہ مراسی ہو نا، مراسی، اور لجپال چودھری انہوں کہندا میں تیریاں نسلاں دا بھی غلام ہاں، چودھری میں تیریاں، چودھری تیرے میرے تے انے احسان نے، میں تیرے بچیاں دا بھی غلام ہاں، آندے نے کہ نہیں؟ جیوندے رہن تیرے بچے۔ یہ مسلمان ہے، اور یہ مسلمان ہے جس نے رسول اللہ کی اولاد کا حشر کربلا میں کیا۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ قیامت تک حضور کا کمی بنا دے، ہمیں حضور کی اولاد کا کمی بنا دے۔ کمی کا کام کیا ہے؟ مالک کی تعریف کرنا۔ پھر گھرانہ وہ جس کی شان قرآن میں آئے، اتنا بھی لحاظ نہیں، اتنا بھی لحاظ نہیں۔ کہاں یزید، کہاں یزید، کہاں امام؟ یہ گھرانہ وہ ہے جس کو قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے اصحاب، حضور کی ازواج، حضور کی آل کی محبت میں زندہ رکھے، اور ذہن کے کہیں کروڑویں گوشے میں بھی ان بدبختوں کا تصور ہی نہ آئے۔ وآخر دعوانا